الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر آسمان کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر تمام احباب درود پاک ہدیہ کریں جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا سارے درود پاک ہدیہ کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات مکرم موسم بڑا شدید ہے اور اس موسم میں آپ دوست صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں جاگ رہے ہیں میں آپ کی ہمت کو داد بھی دیتا ہوں دعا بھی دیتا ہوں عام طور پہ پروگرام میں پڑھنے والا نعت خان خطیب کہتا ہے بھئی سارے بندے جڑ جڑ کے بیٹھو نیڑے نیڑے ہو جاؤ میں آج تو انہوں کہنا تسی کھلے کھلے ہو کے بیٹھو لیکن کھلا کھلا تسی میری طرف ہونا ہے پیچھے کھلا کھلا نہیں ہونا تھوڑا تھوڑا کھلے کھلے ہوندے جاؤ اگے تھوڑا تھوڑا تسی بھائی جان آجو بسم اللہ ماشاءاللہ بڑی سنت دے مطابق کھلا ہو کے بیٹھنا چڑھ چڑھ کے نہیں بیٹھنا میرے دوستو گرمی بہت ہے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جزاک اللہ یہ دیکھیں نا کھلے کھلے ہو کے آپ بیٹھ گئے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اچھا بھائی جتنے بھی بیٹھے ہو نا تسی بڑے حافظ وسیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ باقی دوست بھی مولانا عبدالرحیم صاحب بھی یہ سب میرے لیے قیمتی ہیں آپ سارے قیمتی ہیں ایک دفعہ نا تسی منو نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ایک نعرہ اور بھی سناؤ تاجدار ختم نبوت جزاک اللہ سارے بھائی جان تو آٹی بھی محبت چاہی دی انشاءاللہ تسی بھی زندہ باد آکھو گے کی نام ہے بھائی جان سعید بھائی جان سعید احمد بھائی جان اگلی دفعہ میری چاہت تو آٹے حل ہوئے گی انشاءاللہ جدوں میں آیا انشاءاللہ اچھا سعید بھائی ایک دفعہ دیکھو کیویں نبی پاک دا نعرہ لاندے نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد سب دوستوں کا شکریہ علماء کرام میرے دائیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے برخوردار ہیں ہمارا بچہ ہے حق چار یار ساؤنڈ والے بھائی بلاول صاحب بڑے انہوں نے خلوص سے مجھے دعوت دی ہے بڑی محبت سے کیونکہ پچھلی دفعہ رمضان میں یہاں آیا تھا میں نے کہا تھا بھی ساڑھے کو لو بھی اللہ تعالیٰ زکاة وصول کرتا ہے بندہ زکاة نہ کٹے نا اپنے مال دی تے اللہ تعالیٰ انج کٹ دے
ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹਲਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ, ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। تو دیکھو نا جی اللہ تعالیٰ قدم قدم تے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سارے دوستوں کو، ماشاءاللہ سارے بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے قیمتی لوگ ہیں انشاءاللہ۔ ایک تا دعا کرو اللہ تعالیٰ تو اڈا روڈ بنوا دے، جو روڈ نہیں بندا تا ایتھے کوئی ایئرپورٹ بنا دے، بندہ اڑ کے آ جائے، کیوں جی بندہ اس طرح بھی آ سکتا ہے کوئی۔ اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ تعالیٰ نیک پاک لوگاں نو اللہ تعالیٰ نیکی دا ذکر کرن والے نو سبب دے دیندا ہوندا ہے، اسباب عطا کر دیندا ہے سفر دا۔ میرے دوستو میں خصوصی طور پہ داد دوں گا اپنے بچے برخوردار حق چار یار ساؤنڈ والے بھائی بلاول صاحب کو کہ جنہوں نے اس اہم موقع پہ انشاءاللہ ہم اہل سنت ہیں، اب اگلے ہر دن میں آپ ذکر حسین سنیں گے، ذکر آل محمد سنیں گے، ہر مسجد میں آپ کو نظر آئے گا، لیکن اس دن آپ کے پورے علاقے میں شاید یہ پروگرام ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و شہادت پہ منعقد ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے برخوردار بلاول نے فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ یہ بھی اگر پروگرام نہ ہوتا تو شاید ہم لوگ اہل سنت کہلوانے کے حقدار نہ ہوتے۔ میں سفر کر کے آ گیا، آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں سننے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت کی نسبتوں سے جوڑے رکھنے کی توفیق دی ہے۔ میرے دوستو ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو ہمارے علماء بیٹھے ہیں شاید انہوں نے ان کا نام سنا ہو۔ کسی دور میں احمد پور سیال میں ملک شہادت علی طاہر جھنگوی نے صحابہ کی شان میں نظم پڑھی تو حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس بندے کی زبان سے صحابہ کی شان سنو اس کے حق میں گواہی دیا کرو کہ یہ حلال خون ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تسی نا ماشاءاللہ تھوک دے حساب تے مینوں لگدا بھی بڑے اوکھے ہو کے کڈو گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ مولوی جڑا ہوندا ہے نا سینے چوں سبحان اللہ کڈا لیندا ہے تے سائیڈاں چوں بھی کڈا لیندا ہے، ٹھیک ہے، مینوں سارے گر آندے نے، پر میں آپ دوستوں کی عزت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، زندگی عظیم گزاری، شہادت بھی عظیم ہوئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں جنت کی بشارت بھی دے دی، شہادت کی بشارت بھی دے دی، جنت کی بشارت بھی دے دی اور شہادت کی بشارت بھی دے دی۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ سرکار حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ چار بزرگ احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ ہلنے لگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن فإن علیک نبی وصدیق وشہیدانی، قرار پکڑ، پریشان نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، کوئی اور نہیں، تیرے جو مہمان بنے ہیں نا، تیرے اوپر جو سوار ہوئے ہیں ان میں ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ حضور نے اپنا تو بتایا کہ میں نبی ہوں، باقی یہ نہیں بتایا ان تینوں میں صدیق کون ہے اور دو شہید کون ہے۔ وقت نے طے کیا، حضرت عمر و عثمان شہید ہوئے، نبوت والی زبان سے ان کو شہادت کا رتبہ ان کی زندگی میں دے دیا گیا، اور ابو بکر کو شہید کی بجائے نبی نے صدیق کہا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر اور عثمان کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے، نبی اور صدیق ان دونوں تک کافروں کی تلوار نہیں پہنچ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پر بھی اللہ کا پہرا تھا، صدیق پر بھی اللہ کا پہرا تھا۔ ان اللہ معنا، اللہ نے غار میں کہہ دیا تھا نبی پریشان نہیں ہونا، صدیق پریشان نہیں ہونا، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔
پھر وہاں سے نبی اور صدیق چلے، اللہ نبی کے بھی ساتھ ہے، صدیق کے بھی ساتھ ہے، نبی اور صدیق بدر میں آئے، اللہ نبی کے بھی ساتھ ہے، صدیق کے بھی ساتھ ہے، نبی اور صدیق احد میں آئے، اللہ نبی کے بھی ساتھ ہے، صدیق کے بھی ساتھ ہے، یہ ساتھ چلا ہے غار سے۔ اور نادر صدیقی کہتا ہے میں غار دے پھلاں جائیں پتھراں تے جدڑی وار دیواں، جائیں پاک نبی تے چھاں کیتی اون چھاں تے جندڑی وار دیواں، جائیں سارے کفر کو نہ کیتی اون نہ تے جندڑی وار دیواں، جرے ہاں اچ وسدا ہے صدیق اون ہاں تے جندڑی وار دیواں۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ وڈی ہستی وڈے سردار دے لنگر تے پلدے ہیں، اساں تا یار غار دے لنگر تے پلدے ہیں۔ کیا بات ہے! حافظ وسیم صاحب کی دعا چاہیے، علماء کرام کی دعا چاہیے، یہ دائیں بائیں والے جو سمجھنے والے ہیں نا یہ ماحول بنائیں گے، ماحول بنے گا تو بات بنے گی۔ کیونکہ بلاول ہمارے بچے نے اس نے تو ساؤنڈ بھی اچھا چلانا ہے، داد بھی دینی ہے، اودا دا خرچہ ہویا ہے، کہ تسی بھی نال ہمت کر لو، تو اڈے تے بھی پرچہ نہیں ہوئے گا، سبحان اللہ کا۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی جان؟ وڈی ہستی وڈے سردار دے لنگر تے پلدے ہیں، اساں تا یار غار دے لنگر تے پلدے ہیں، اساں صدیق دے کمی کٹانے لوگ ہیں نادر، اساں صدیق دے دربار دے لنگر تے پلدے ہیں۔ اس کلے نو تحریک کہہ دن، حق باطل وچ تفریق کہہ دن، انہوں اپنے کان شفیع کہہ دن، دشمن دے لئی مجنی کہہ دن، اصحابہ دا تالی کہہ دن، تحقیق بنا تصدیق کہہ دن، مدنی دے بہو نزدیک کہہ دن، انہوں ثانی اسنین رفیع کہہ دن، گفتار اچ نستعلی کہہ دن، افکار دا بحر امی کہہ دن، اسلام دی مندری وچ جڑیا انہوں حکنا یاب عقی کہہ دن، تو ریاض مزید جے پچھدا ہے بو بکر حدن صدیق۔ بولو گے میرے ساتھ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ آج یقین کرو مینوں تواڈے 100 دی لوڑ نہیں، تواڈی سبحان اللہ دی لوڑ ہے۔ یقین کرو میرے ساتھ، چلو مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ میرا عنوان نہیں، میرا عنوان ہے شہید اسلام، شہید منبر و محراب، شہید مصلی رسول، شہید مصلی رسول، شہید مسجد نبوی، شہید منبر، شہید محراب، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کی شان دیکھو، آنا بھی کتنا عظیم ہے، جانا بھی کتنا عظیم ہے، کس طرح لج اور چج سے آیا ہے اور کس لج تے چج نال گیا ہے۔ آیا انج ہے کہ اللہ دے نبی نے منگیا ہے، اللہم عز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام، پروردگار اسلام کو عزت دے، یا عمر کے ذریعے یا عمر کے ذریعے، دونوں الیکٹیبلز بندے ہیں، دونوں کوالٹی والے ہیں، دونوں حوصلے والے ہیں، دونوں ہمت والے ہیں، دونوں بڑے ہیرو ہیں، دونوں مکے میں بڑی صلاحیتوں والے ہیں، دونوں طاقت والے ہیں، دونوں عزت والے ہیں، بظاہر دونوں وہاں کے چودھری ہیں، لیکن میرے نبی نے 2 نام رکھے۔ سیدھا یہ نہیں کہا کہ پروردگار بس عمر ہی دے دے، میرے نبی نے پروردگار سے 2 نام سامنے رکھے۔ توجہ، میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں علماء کو، یہ علماء میرے نکتے کو سمجھیں گے۔ نبی بھی کہہ دیتا ربا بس عمر دے، رب نے بھی عمر ہی دینا تھا، لیکن نبی نے 2 نام رکھے، ربا یا عمر دے یا عمر دے، اس لیے کہ میرے نبی نے 2 نام رکھ کے یہ بتا دیا کہ میں نے رب سے جو مانگا ہے رب نے وہی دیا ہے، عمر میرا بھی چنا ہوا ہے، رب کا بھی چنا ہوا، میرا بھی چنا ہوا۔ میرے نبی نے، میں ایک جملہ دین لگا، یقین کرو اے دل دی تختی دے سعید بھائی، اے دل دی تختی تے لکھنا ہے جملے نو۔ حافظ وسیم صاحب، مولانا عبدالرحیم صاحب، اس دل کی تختی پہ آج کی گفتگو کا خلاصہ، میرے نبی نے عمر کو مانگ کے، اسلام کی عزت کے لیے عمر کو مانگ کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں عمر لازمی ہوگا۔ نہیں سمجھے
جہاں اسلام ہوگا وہاں عمر لازمی ہوگا. اور میں اس جملے کو بدلتا ہوں, میرے نبی نے بتا دیا کہ جہاں عمر ہوگا اسلام وہی ہوگا. جہاں عمر ہوگا اسلام وہی ہوگا. اچھا میں ایک جملہ اور دیتا ہوں, محبت والے میرے جملے کا. میرے نبی نے اسلام کی عزت کے لیے عمر نہیں مانگا بلکہ اسلام کی عمر مانگی ہے. ارے یار تو سیدھا ہضم کری جاندے ہو, مل کے کہو سبحان اللہ. اسلام کی عمر مانگی ہے, میرے نبی نے اسلام کی عمر مانگی ہے. میں کچھ جملے بڑے تہذیب کے ہیں بولتا چلا جاؤں گا مگر آپ نے سنتے چلے جانا ہے. جس کے اجتہاد قرآن کے احکام بنے اسے عمر کہتے ہیں, جس کے الہام نبی کے فرمان بنے اسے عمر کہتے ہیں, جس کے فیصلے دستور اسلام بنے اسے عمر کہتے ہیں, جس کا دبدبہ زمین کو ساکن کر دیتا اسے عمر کہتے ہیں, جس کا گھوڑا بدوؤں کی اصلاح کر دیتا اسے عمر کہتے ہیں, جس کے راستے سے شیطان ہٹ جاتا اسے عمر کہتے ہیں, جس کا خط پڑھ کے دریا چل پڑتا اسے عمر کہتے ہیں, جس کے مشورے پہ قرآن آ جاتا اسے عمر کہتے ہیں, جس کے مشورے پہ نبی عمل کرتے اسے عمر کہتے ہیں, جس کے مشورے کو رب نے دین بنا دیا اسے عمر کہتے ہیں, جس نے بدر والوں کے بارے میں قیدیوں کے بارے میں جو مشورہ دیا رب نے کہا یہی مشورہ ہے, ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے, نبی نے کہا ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے, اسے عمر کہتے ہیں. میاں جو چلے تو چلے ایسے کہ دنیا کو ڈھونڈنا پڑ جائے یہ عمر چل رہا ہے یا عمر کا غلام چل رہا ہے. وہ خود رسی پکڑے نکیل پکڑے سواری کی اور اپنے غلام کو سواری پہ بٹھائے اسے عمر کہتے ہیں. جس نے پوری دنیا کے نظام کو گوگل میپ کے ذریعے پوری دنیا پہ نظام کو بہترین سیٹ کیا ہے اسے عمر کہتے ہیں. جس نے پولیس کا محکمہ قائم کیا ہے اسے عمر کہتے ہیں. جس نے راستے اور روڈیں بنوائی ہیں اسے عمر کہتے ہیں. جس نے راستوں پہ ہوٹل بنوائے ہیں لوگوں کی رہائش کے لیے سرائے بنوائے ہیں اسے عمر کہتے ہیں. جس نے لوگوں کے لیے باقاعدہ دفتر بنائے ہیں, ہر محکمہ الگ سے بنایا, محکمے میں دفتر بنائے اسے عمر کہتے ہیں. جس نے روم فتح کیا اسے عمر کہتے ہیں. جس نے ایران فتح کیا اسے عمر کہتے ہیں. یہ فتح کرنے چلا تھا اللہ کے نبی کو پروردگار نے کہا ابو جہل ابو لہب اخنس بن شریح تم نے جو بندہ بھیجا ہے نا نبی کو مارنے کے لیے وہ اتنا ہمیں اچھا لگا ہے ہم اسے نبی کے قدموں میں بھیج رہے ہیں. نعرہ تکبیر. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر. مولانا اب دیکھنا پھر ابھی نہیں اگلے سٹاپ پہ انشاءاللہ اگلے سٹاپ توجہ. جویں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں آندا. کیوں بھائی جان اگلا مصرع پڑھا سعید بھائی ہیں, سعید بھائی اگلا مصرع یار توجہ بسم اللہ. بڑی محبت بھائی جان, میں تو ویسے محبت نال تہاڈے نال کر محبت ہو گئی ہے جناب انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ چاہ ادھار ہی رہے گی ایک ہم چاہتے نہیں. توجہ توجہ توجہ. جویں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں آندا, جویں حاسد نو کئی دارو دے نال آرام نہیں آندا. میرا ارشد تجربہ ہے کوئی کتنا بھی ٹیل لا لے منافق دی زبان اتے عمر دا نام نہیں آندا. سبحان اللہ بولو گے سبحان اللہ. آج میں نے لگتا ہے تو انہوں چارج کرانے تے میری بڑی محنت لگے گی. توجہ توجہ توجہ. عمر مولا ہے میرے کارواں ہے, عمر مومن دلوں کا حکمراں ہے, عمر کی ذات ہے آیات جیسی, عمر کا نام عظمت کا نشاں ہے, عمر محبوب محبوب دو عالم, عمر انصاف کی پہلی اذاں ہے, عمر کعبے کا در کھلوانے والا, عمر اہل حرم کا پاسباں ہے, عمر ہے جرتوں کا استعارہ, عمر کے نام کا سکہ رواں ہے, عمر کے نام کا سکہ رواں ہے. ہمیں اسلام کا صدقہ ملا ہے, عمر کے نام کا صدقہ ملا ہے. عمر کی منقبت لایا ہوں بھائی, میرے حصے میں کیا خیرات آئی. عمر کا نام لکھتا ہوں قلم سے تو میں آزاد ہو جاتا ہوں غم سے. تکبیر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. خلافت راشدہ مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر. عمر حق ہے, عمر کا دین حق ہے, عمر حق ہے,
عمر کا دین حق ہے. ایک بار تو سارے کہیں گے عمر حق ہے. عمر عمر بھائی بولو گے سارے عمر بھائی سارے بولو گے عمر حق ہے. عمر بھائی عمر حق ہے. عمر کے ماننے والے, عمر کا ماننے والا, سنی عمر کا چاہنے والا, بھائی سارے حق بولو گے. میں بات بڑی قیمتی کرنے والا ہوں. بھائی عمر کیا ہے؟ بھئی عمر کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ حق ہے. عمر کا چاہنے والا حق ہے. عمر نطق نبوت کی دعا ہے. خدا جانے عمر کتنا بڑا ہے. ہمارے جنوبی پنجاب کا ایک شاعر کہتا ہے مسیل موسیٰ دم مسیحا نبی نے گلشن دا اے سمر رے. عمر عمر رے متھے تے حیبت کلیم والی, نگاہ حبیب و علیم والی, زبان در یتیم والی, ادا محمد کریم والی, بلندی عرش عظیم والی, تے پستی حاصل حلیم والی, ید الہی مزاج شاہی, شعور عالی, حسد تو خالی, فکر دا محور جناب عالی, انو منے دن مگر حلالی, انو منے دن مگر حلالی, یقین پک کے نماز شک کے, ایک کفر وستے خدای کہر رے عمر, ایک کفر وستے خدای کہر رے عمر. عمر رے عمر کیا ہے بھائی؟ بولو گے عمر کیا ہے؟ عمر کیا ہے بھائی؟ سارے بولو گے عمر کیا ہے بھائی جان؟ بھائی سارے بتاؤ گے عمر کیا ہے؟ عمر حق ہے. پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا. میں نے یہ شعر لکھے ہیں اور میں اس پہ گرا بھی سناؤں گا. پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا. ایک مرد جری مرد ہنر بول رہا تھا. ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا. قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا. میں نے یہ جو کہا ہے نا پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا. بھائی جان قرآن کی 18 آیتیں ایسی ہیں کہ جو آیتیں عمر کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی, زمین پہ عمر نے مشورہ دیا انج ہونا چاہیے تے رب نے فرمایا میرے سونیا نبی جی میں عمر کہندہ ہے اویں ہونا چاہیے. ہائے وے میرے ستے سامین, یقین کرو میرا سفر ہی دیکھ لو تے اپنا روڈ بھی دیکھ لو تے اپنی سبحان اللہ ہی دیکھ لو. کیوں جی ماشاءاللہ آج کل نا ہر چیز کرائے تے لبدی ہے. تے ایک ساڈے بکھر دے علاقے دا نا ایک بندہ انہیں جناب پٹن واسطے پٹن گٹن, توجہ بیٹا بیٹھ جاؤ, شاباش, اس کو بٹھا دو بیٹا, بیٹھ جاؤ نا, اس کو بٹھا دو, شاباش. یہ کہاں سے آیا بیٹا؟ آپ اس کے ساتھ جاؤ, اب جاؤ, شاباش, چلو چلو چلو. اچھا وہ جناب توجہ ہے بھائی, ہے بھائی توجہ ہے. انہیں جناب ایک بندے نے کرائے تے لیا بھی تو آج بندے ساڑھے تھوڑے نہیں دے, تو آ کے پٹنا کٹنا ہے, پٹنا کٹنا ہے. تے شام نو پھر جب پلیٹ سامنے رکھی نا مہر صاحب نے ہوتے اگے تو پلیٹ چاول تھوڑے جے نظر آئے تے وہ کہنے لگا مہر صاحب میری کنڈ بھی ویکھ تے اپنے چاول بھی ویکھ. ہاں جی تسی مہر صاحب نہ بنو, سنی بنو. مل کے کہو سبحان اللہ. 18 آیتیں ایسی ہیں, کچھ مفسرین نے کم بتائی ہیں, کچھ مفسرین نے زیادہ بتائی ہیں. جو مشورہ عمر دیتا ہے رب اس مشورے کو قرآن بنا دیتا ہے. میں تھوڑا سا تفصیل میں جانا چاہوں گا. میرے نبی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور میرے نبی کو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے میں طواف کرتے ہوئے یہاں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھوں. میرے نبی نے فرمایا عمر مشورہ بڑا اچھا ہے لیکن میں اللہ کا نبی ہوں, میں شریعت بناتا نہیں ہوں بلکہ میں شریعت بتاتا ہوں. شریعت بنانے والا اللہ ہے, اللہ جو شریعت بنائے میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں. اللہ نے قرآن اتارا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. میرے پیارے نبی جو مشورہ عمر نے دیا ہے یہ مشورہ ضائع کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کے چاہنے والے عمر جیسے پیارے لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے. وعدہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. میں تجھے ایک اور معاملہ بتاؤں اور یہ منظر ہے میری پیاری ماؤں کی طہارت کا, میری پیاری ماؤں کے حجاب کا. ایک
ایک منافق نے اللہ کے نبی کی بیوی پہ انگلی اٹھائی. حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو کہا حضور مجھے یہ دیکھا نہیں جاتا مجھ سے کہ منافق پیغمبر کی گھر والیوں پہ انگلی اٹھائیں, ان کے بارے میں باتیں کریں. آپ مہربانی کریں ان عورتوں کو کہہ دیجئے یہ حجاب کیا کریں, پردہ کیا کریں. اللہ کے نبی نے وہی بات کی ہے کہ عمر میں شریعت بناتا نہیں ہوں, میں شریعت بتاتا ہوں, میں اپنے الفاظ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. نفس واقعہ یہی ہے مگر الفاظ میرے ہو سکتے ہیں, کمی بیشی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی کو عمر نے مشورہ دیا ہے مگر مشورہ وہی قائم رہا ہے. پروردگار نے کہا جبریل جی رب جلیل چاہیے نہ میرے نبی کو بتائیے جو مشورہ عمر نے دیا ہے وہ مشورہ ضائع کرنے والا نہیں ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اس آیت کی تفسیر علماء سے پوچھ لیجئے گا. میں سوچتا ہوں عمر مشورہ دے رہا ہے کون سی کوالٹی سے بولتا ہے تو میرا یقین کہتا ہے پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا. اور توجہ کرنا میرے پیارے نبی کو عمر نے مشورہ دیا ہے کہ یہ جو بدر کے قیدی ہیں ان بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ کا مشورہ کوئی ہوگا. ابو بکر نے مشورہ دیا ہے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. میرا مشورہ یہ ہے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے مومن کو اس کا کافر رشتہ دار دیا جائے اور مومن اپنے ہاتھوں سے اپنے کافر رشتہ دار کو قتل کر دے. پھر میرے نبی نے فیصلہ تو وہ کیا جو مشورہ حضرت ابو بکر کا تھا مگر رب ذوالجلال نے کہا میرے پیارے نبی مشورہ آپ نے ابو بکر کا مانا ہے ہم سے پوچھتے. میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں مشیت کہتی ہے ہم سے پوچھتے تو ہم وہی فیصلہ کرتے جو فیصلہ عمر کا ہے. میں سوچتا ہوں کون سی کوالٹی سے عمر بولتا ہے تو مجھے پتا چلتا ہے میرا یقین کہتا ہے کہ یہ پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا. واقعات بہت سارے ہیں. میری پیاری ماں عائشہ پہ تہمت لگی ہے اور اس تہمت کے بعد میرے پیارے نبی کو لوگوں نے بلا وجہ شک میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. اللہ کے نبی نے لوگوں سے پوچھا ہے میری عائشہ پہ تہمت لگی ہے بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اس سے پوچھا تیرا کیا خیال ہے, اس سے پوچھا تیرا کیا خیال ہے. پھر میرے پیارے نبی کی نظر عمر ابن خطاب پہ ٹھہر گئی ہے. میرے پیارے نبی نے کہا عمر تو کدو بولے گا تینو آج دے دن واسطے منگیا سی. پھر عمر بولا ہے اور عمر نے ایک جملہ کہا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرے پیارے نبی آپ بھی پاک ہے, پیغمبر آپ کا لباس پاک ہے, پیغمبر آپ کی زبان پاک ہے, پیغمبر آپ کی آنکھیں پاک ہے, پیغمبر آپ کی مسجد پاک ہے, پیغمبر آپ کا لعاب پاک ہے, پیغمبر آپ کا بول و براز پاک ہے. یہ کیسے